رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پاک پڑھنا بھی۔ بیانات ہو چکے، یہ میرے پاس تفسیر صغیر ہے، یہ قادیانی مرد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اس کو لکھنے والا۔ یہ پورا قرآن مجید ہے، پورا قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر جہاں ہمارے نبی کا نام آیا وہاں مرد قادیانی کا نام لکھا گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ تفسیر صغیر آپ اس کو ٹائٹل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ جو ہمارے مسلمان دھوکے میں آئے قادیانیوں کے کلمے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، قرآن کی، یہ دیکھیں، یہ چیک نمبر 98D کی مسجد سے اٹھا کر لایا ہوں۔ 17 جولائی وہاں نکاح تھا، جندرال برادری وہاں تھی، تو وہاں جو مقامی امام ہے اس نے یہ حلف لیا کہ تو کیا قادیانی بھی کافر ہے، لاہوری گروپ بھی کافر ہے۔ تو وہ جو دولہے کے جندرال برادری کا وہاں تھا ظفر، وہ امام صاحب سے کہنے لگا اپنی بکواس بند کر، تو کافر ہے، لاہوری گروپ کافر نہیں ہے۔ یہ بات تھانہ ڈال وریام کے اندر پہنچی، کیونکہ میں یہاں ذمہ دار ہوں، کام کرتا ہوں، یہ حالات آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے۔ تو وہ جو امام تھا اس نے دولہے سے کہا اگر تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی، میرے ساتھ دہرائے، حضور اللہ کے قادیانی کون ہے؟ کافر ہے۔ لاہوری گروپ کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ دونوں مرد قادیانی کو ایک مجدد مانتا ہے، ایک اس کو نبی مانتے ہیں۔ دونوں، یہ آئین کا فیصلہ ہے، قانون کا فیصلہ ہے۔ 11 دن بعد قادیانی گروپ کے اوپر ہوئی آئین کے تحت، 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر بات ہوئی، 13 دن کے بعد 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے چاہے قادیانی ہوں چاہے لاہوری ہوں، دونوں کا اسلام اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بات پہنچ گئی تھانہ ڈل وریام کے اندر، تو وہاں یہ مسلمان بھی پہنچے گاؤں کے، وہ ظفر بھی پہنچا، تو سامنے انتظامیہ کے سامنے ظفر کہنے لگا میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام مہدی نہیں آنا ہے، میرا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اب وہ انتظامیہ اس کو مسلمان کیا، گاؤں والوں نے سمجھا یہ مسلمان ہے۔ اب یہ سارے واپس آ گئے، تو وہاں ہم اس کی تحقیق کے لیے گئے، تو میں نے مسجد سے یہ اٹھایا اور ان کو مولوی صاحب کو بتلایا یہ کنفرم قادیانی ہے، لاہوری گروپ ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں لاہوری گروپ والے کافر ہے؟ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے لاہوری گروپ کون ہے؟ میں کہ لاہوری گروپ ہے، وہ مردے کو نبی نہیں مانتے، اس کو مجدد مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے ان باتوں کو تو مجھے اب مولوی صاحب کو نہیں پتا، گاؤں میں سے کسی ایک مسلمان کو نہیں پتا۔ اب میں اب سے میرا سوال ہے، اگر ایک مسلمان بھی اس عدالت کے اندر یہ کہہ دیتا کہ یہ کافر ہے، بتاؤ ہمارے نبی کی ذات کا تحفظ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ بتاؤ، ایک مسلمان بھی بتا دیتا۔ یہ ہے وہ فتنہ جو ہماری صفوں کے اندر ہے۔ تو مسجد سے یہ اٹھائی، پھر ہم نے وہاں پروگرام کیا، پھر وہ سارے ان کو کفر ثابت کیا۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ۔ یہ ستمبر کے مہینے میں اپنا ساہیوال کے اندر یہ جو مسجد ہے وابڈا کی، گریس اسٹیشن طارق بن زیاد کالونی، وابڈا گھر، وابڈا کی مسجد اٹھایا ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھائی سارے۔ کیا لکھا ہے قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود، آگے کیا لکھا ہوا ہے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ۔ آپ آنکھوں سے دیکھیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ ہے قرآن مجید جو قادیانی، مرد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اس کو لکھنے والا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا۔ اسلام کو پھیلا کر آج بھی ہمارے نبی کے روضے اطہر کے اندر حضور کے پہرے دار ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ان کا کردار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بات انہوں نے زمین پر کی، اللہ نے آسمان پر قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ تو اس کا کردار کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، جس نے یہ قرآن مجید کا غلط ترجمہ لکھا؟ اس نے اپنی سکی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ بیٹی بھی ابھی بالغ نہیں ہوئی، بیٹی بھی ابھی بچی ہے۔ گھر والی نے، اس کی اہلیہ نے پوچھا کیا ظلم کیا تو نے اس کے اوپر؟ کہنے لگا لوگ عجیب ہیں، باغ لگاتے ہیں،
جب پکنے کا وقت ہے پرائے لوگوں کے حوالے کر دیتے. یہ کردار ہے اس مذہب کا، اس لعنتی مذہب کا. اس وجہ سے یہ پروگرام کیا گیا ہے کہ ہمارا آنے والا مسلمان اس فتنے سے بچے. بچے گے کیسے؟ کہ جب ہم اس فتنے کا پتہ ہوگا. اب باہر سے جب کوئی آدمی اٹھائے گا اس نے اس کو قرآن سمجھ کے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ بتاؤ بھائی. ہے بھی قرآن مجید کا اردو ہمارا ترجمہ، اس نے تو سمجھا قرآن مجید ہے بھی قرآن مجید. اس میں کوئی وجہ غلطی کہاں آئی کہ جہاں حضور کا نام ہے وہاں مرزا قادیانی کا نام لکھا گیا ترجمے کے اندر؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ، ترجمے کے اندر گڑبڑ کی ہے. یہ جو تفسیر صغیر ہے یہ قانون آئین کے تحت قادیانی مرزے کے اوپر پابندی ہے. آئین کے تحت 7 ستمبر کو قانون بنا کہ قادیانی مرزے مسلمان ہیں نہیں. اچھا 1974 سے پہلے آج لوگ کہتے ہیں نا مرزائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، قادیانی بڑے اچھے ہیں. ہر ایک دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے. یہ بات یاد رکھے، نہ قادیانی اچھے نہ ان کے اخلاق اچھے. یہ بات یاد رکھے. اس وجہ سے پاکستان کے اندر مقدمات چلے ہیں، پاکستان کے اندر تحریکات چلی. ان تحریکات نے، ان مقدمات نے اس فتنے کو دبا دیا ہے. دبایا کس طرح کہ 74 سے پہلے قادیانی مرزائیوں کے اخلاق یہ تھے. قادیانی پوچھا جاتا تم کون ہو؟ کہتے ہم قادیانی ہیں، ہم مرزائی ہیں. اور اخلاق یہ تھے قادیانی مرزائیوں کے ملتان نشتر کالے کے طالب علم. جو بچے 1 2 نہیں 100 کے قریب وہ بچے عام بچے نہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے وہ بچے. ان بچوں کو قادیانی مرزائی نے مارا، ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی، ان کے بازو توڑ دیے گئے. جب وہ بچے بے ہوش ہوئے تو قادیانی مرزائی سے کہا گیا ان کو پانی تو پلاؤ ورنہ آپ کے اوپر قتل کا کیس ہوگا. قادیانی مرزائی نے اپنی پینٹیں کھولی، ان کے منہ کے اندر پیشاب کیا. یہ اخلاق تھے قادیانی مرزائیوں کے 74 سے پہلے. پھر یہ تحریک چلی پورے ملک کے اندر. تمام مکاتب فکر علماء اکرام کی محنت ہے. 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ مرزا غلام قادری اس کے ماننے والے کون. یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہمارے حضرات نے. اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے مرزا ناصر سے سوال کیا. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو آدمی مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے. کیا تو اس کو مانتا ہے؟ مرزا ناصر کرنے لگا میں اس کو مانتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. اٹارنی جنرل نے ہاتھ گھمایا کہ یہ جتنے MNAs ہیں یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ان کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ مرزا ناصر کہنے لگا وہی نظریہ ہے جو مرزا قادیانی کا نظریہ ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑا ذہین قسم کا وزیر اعظم جب اس نے یہ گفتگو سنی کہنے لگا مرزا ناصر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تو ہمیں حرامی کہہ، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تو میری والدہ کو کنجری کہہ، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تو مسلمانوں کو حرام زادہ کہہ؟ اب جب یہ بات کی تمام پارلیمنٹ کے ارکان نے یہ فیصلہ کیا مرزا غلام قادری کے ماننے والے کون؟ سارے بولے بھی کون؟ اب سوال آپ سے ہے، بتاؤ قادیانی مرزائی نے گالیاں مسلمانوں کو دی ہے اور مرزائی کیا کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مولوی انتشار پسند ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ڈنڈورا پھرتے. آپ ہم جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں قیامت تک کے آنے والا مسلمان اس کو مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ کافر ہے. بتاؤ بھی، اس کو کہا کہ وہ سور کا بچہ ہے، کنجریوں کی اولاد ہے. اب گالی کون دے رہے ہیں؟ بتاؤ مرزائی دے رہے ہیں، قادیانی دے رہے ہیں. ہم تو ان کا کفر ان کی کتابوں سے بتاتے. یہ فتنہ ہماری صفوں کے اندر. اس فتنے کو پہچاننا، اس فتنے کا تعاقب کرنا ہر مسلمان ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے. مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو ہم نے 2 وجہ سے جنت میں جانا ہے. ایک اللہ کی رحمت سے، دوسرا حضور کی شفاعت سے. حضور کی شفاعت تب ملے گی جب ہمیں ایک عقیدہ ختم نبوت کا پتہ ہو، اور عقیدہ ختم نبوت کا پتہ ہوگا تو ہمارا دین محفوظ ہوگا. اس عقیدے کے اندر ذرا سے بھی شک آ گیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. 3 باتیں میرے ساتھ دہرائیں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی بات، ہمارے نبی اللہ کے، حضور اللہ کے، جس کو یہ پتہ نہیں وہ مسلمان. اس پیغام کو عام کرنا ہے. آج کا یہ پروگرام ہے عقیدہ ختم. ہم نے قبر کے اندر جب جانا ہے تو ہم سے یہ سوال ہونا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم کہنا میرا رب اللہ جس کا کوئی شریک نہیں. پھر دوسرا سوال کرنا ہے، فرشتوں نے پوچھنا تمہارا نبی کون ہے؟ تو ہم نے کہنا ہے محمد النبینا وہو خاتم النبیین، کہ میرا نبی محمد ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے. کہاں تذکرہ کرنا ہے؟ قبر کے اندر ہے. قبر کے اندر تذکرہ تب ہوگا جب ہمیں دنیا کے اندر تو پتہ ہو
اس وجہ سے اس عقیدے کا ہونا، پہچاننا، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، قادیانی مردئی کافر ہے۔ قادیانی مردئی کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ تیسری بات، کسی مسلمان کا کسی قادیانی کسی مردئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، ہر قسم کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کریں گے بائیکاٹ؟ گلشن علی کے شروع میں، انجم فارم کے شروع میں طاہر پراپرٹی ڈیلر، وہ قادیانی ہے، وہ مرزئی ہے۔ گلشن علی ای بلاک کے اندر ان کی رہائش ہے۔ ماسٹر عبد الرحمن یوسف، یہ دونوں قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، اور وہ ہماری صفوں کے اندر ہے۔ وہاں یہ استاذی سے سیدھا آگے جائیں، وہاں مسجد کے اندر بیان کیا تو مسجد کا متولی کہنے لگا مولوی صاحب طاہر تو مسلمان ہے۔ میں نے کہا یہ قاری سفیان صاحب مجھے میرے ساتھ تھے قاری صاحب، تو میں نے کہا وہ تو قادیانی، کہنے لگا مسلمان ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس ثبوت کیا مسلمان ہونے کے؟ کہنے لگا میرا بڑا پرانا تعلق ہے، ہماری یہ جو مسجد بنی اس کو اس نے ٹرالے اینٹوں کا دیا ہے، یہ ہے۔ میں نے کہا آپ میری بات کروا دیں، تو وہ ساتھی بات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اس کو پوری وضاحت بتائی، یہ چک نمبر 93 ڈی نورپور سے پیچھے یہ گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، یہ کنفرم قادیانی مردئی ہے جو ہماری صفوں کے اندر ہے۔ کربلا روڈ کے اوپر ڈاکٹر داؤد قادیانی مردئی، کوئی مسلمان اس سے دوائی نہ لے۔ باہر والا اڈا چڑھائی چڑھتے وقت سائد آئل ایجنسی، وہ قادیانی، وہ مردئی ہے۔ کئی شہر کے اندر آپ یہ احمد الیکٹرانکس، یہ جو ہے سٹریٹ والے دکان ہے، قادیانی مردئی ہے۔ جہاں کوئی قادیانی مردئی ہو، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ بچنا کس طرح؟ جب آپ کو اس فتنے سے پتہ ہوگا، قادیانی کلمہ نماز قرآن پڑھنے کے باوجود کون ہے؟ جس وجہ سے آپ جتنے مسلمان ہیں، آپ سے ایک سوال ہے، آپ مسلمانوں میں کسی نے، آپ نے کبھی سنا کسی مسلمان نے اپنی بچی ہندوؤں کو دی ہو؟ بتاؤ بھائی، کبھی سنا کسی مسلمان نے ہندو کے گھر جا کر روزہ افطار کیا ہو؟ یہودی کے گھر میں ضلع ساہیوال کے اندر چک 90 بہرحال کے اندر پتہ نہیں کتنے سالوں سے مرزئی روزہ افطار کروا رہے تھے، مسلمان کے گھر میں جا کر روزہ کھول رہے تھے۔ ضلع ساہیوال کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں کتنے مقامات آتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں قادیانیوں کے گھر ہیں، قادیانیوں کی بچیاں مسلمانوں کے گھر میں۔ ہمارے مسلمان، اس وجہ سے یہ پروگرام کیا گیا کہ ہمارا آنے والا مسلمان جب اس دنیا سے جا رہا ہو، اس کا ایمان بچے، اور جب وہ نکاح کرے اور جب آپ رشتہ کریں اپنے بچے بچیوں کا، صرف قومیں نہ چیک کرا کے اس کا ایمان بھی چیک کریں، اس کا دین بھی چیک کریں۔ اس فتنے سے بچنا، امت کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو مسلمان کسی قادیانی کسی مرزئی کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اس کا نکاح بھی چلا جاتا ہے، اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی چلا گیا۔ یہ میرے پاس ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد قادیانی مردئی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ فیصلہ پتہ کون تھا؟ یہی تفسیر ہے جو آپ کو دکھایا، یہ تقسیم کر رہے تھے، اس مردئی قادیانی کے اوپر کیس ہوا تو یہ فیصلہ تحریری صورت کے اندر قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ واپس ہے، اس فیصلے کے آنے کے بعد قادیانی مردئی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جماعت کا رسالہ لولاک نومبر کے رسالے کے اندر 50 سے زیادہ قادیانی مردئی مسلمان ہوئے، 21 قادیانی چنام نگر ربوہ کے اندر مسلمان ہوئے، 12 مردئی رحیم یار خان کے اندر مسلمان ہوئے، اور دیگر جگہوں کے اندر قادیانی مردئی مسلمان ہوئے۔ ان کی تفصیلات لولاک رسالے کے اندر موجود ہے، کسی نے پڑھنا ہو، یہ آپ کے ساتھ دفتر ہے کنکوڈیا کالج کے عقب میں، شاہ محمد بلاک، اس کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم جماعت کا دفتر ہے۔ آپ دفتر کے اندر تشریف لائیں تو یہ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں۔ آپ کے دائیں بائیں کوئی قادیانی ہو، کوئی مردئی ہو، یا آپ کو پتہ فلاں دکان قادیانی کی ہے، یا فلاں اسکول کے اندر قادیانی مردئی ٹیچر ہے، یا فلاں محلے کے اندر یا فلاں گاؤں کے اندر قادیانی مردئی رہتے ہیں، آپ بر وقت اطلاع دینا آپ کا کام ہے، پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ کریں گے یہ کام سارے کو انشاءاللہ۔ آج کا یہ پروگرام کیا گیا، بھائی واحد خان، ان کے والد کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، سب کہیں آمین، سب کہیں آمین۔ فقیر محمد خان صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ نومبر کے مہینے میں میری والدہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ دیکھیں جب دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، یہ جو ایثار ثواب کلمہ نماز قرآن پڑھ کر دعائے مغفرت کے لیے کرتے رہا کریں۔ ایک بزرگ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی انتقال ہوا تو 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو آدمی پڑھ کر بخش دیتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر رحمت کر دیتا ہے۔ تو اس کا بھی عمل کرنا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 مرتبہ کلمہ، 70,000 مرتبہ یہ درود پاک بھی ساتھ جمع ہو جائے گا۔ یہ جمع کر کے رکھنا بھی چاہیے، اپنی والدہ، والد، دادی، دادا، اپنے بھائی بہن کے لیے بخشنا بھی چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے، تو کریں گے اس کا بھی اہتمام۔ اور یہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا، کیا کروایا؟ معراج کروایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر ایک تحفہ دیا، اس تحفے کا نام کیا ہے؟ 5 وقت نماز۔ کتنے وقت؟ ہمارے نبی کو تحفہ ملا کتنے وقت کا؟ تو 5 وقت نماز پڑھیں گے بھائی، ہاں انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ حضور کو اللہ نے عرش پر بلا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ دعا جو کچھ کہا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔